سب کا ہے ہندوستان، ارمانوں کے پھول کھلیں گے، شہر مسکرائے گا ہندوستان۔ بنانا آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا۔ اور تلاوت کلام اللہ شریف کی جو حلاوت ہے وہ ہر ایمان والا جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں نہ محسوس کرتا جبکہ یہ کلام پاک کلام ہدایت ہے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ یہی وہ کلام مجید ہے جو ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور دین اور آخرت کی طرف رغبت اور اپنے ملک کے ساتھ میں وفاداری کا جو پیغام دیتا ہے وہ یہی کلام مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس طرح کے مضامین کو ذکر کیا ہے جو مضامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے اور جہاں پر انسان کے لیل و نہار گزرتے ہیں اور جہاں پر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جہاں سے وہ اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کر اپنے استعمال میں لاتا ہے، تو یقیناً ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ میں اپنے ملک کی خدمت کریں اور خوشی کے ساتھ میں کوئی بھی خدمت ہو اس کو قبول کریں، اور اگر خوشی کا موقع ہو تو اس خوشی کو پرجوش طریقے سے اظہار کیا جائے اور ان کو بتا کر اپنے ملک کے لوگوں پر اپنا بنایا ہوا قانون نافذ کیا گیا ہے۔ اللہ کا اس پر اتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ خیر بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب ترانے کے لیے دعوت دیتا ہوں عبدو سمد کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ ہندوستان 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 میرا وطن ہے پیارا پیارا ہم سب کا ہے ہندوستان، ارمانوں کے پھول کھلیں گے، شہر مسکرائے گا ہندوستان، ہمارا لشکر جنت بھی کہلائے گا، ارمانوں کے پھول کھلیں گے، شہر مسکرائے گا ہندوستان، ہمارا لشکر جنت بھی کہلائے گا، سرما چندن مٹی اس کی آبا کا یہ کہنا تھا، آزادی حاصل کرنے زنجیر میں کہنا پہنا تھا، جان کا نذرانہ دے کر اس گلشنی میں رہنا تھا، عشق کا منتر ایسا کوئی جب جب بھی دہرائے گا ہندوستان، ہمارا لشکر جنت پھر کہلائے گا، ارمانوں کے پھول کھلیں گے، شہر مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے، اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا، یعنی کہ وہ بھی بہت ہی بڑی داد و تحسین کے لائق ہے۔ یہ ملک ہندو راشٹر بننا بہت آسان تھا، لیکن اس کے اندر بڑی محنتیں رہیں ان لوگوں کی جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء کرام تھے۔ قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن تقریباً اتنا وقفہ لگا ہے، 2 سال 11 مہینے اور 18 دن، اور اسی طریقے سے 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گڑ تنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمن سیہاروی وغیرہ۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے،
اور پیارے بچوں یہ بھی دھیان رہے پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میں اپنی اسی بات کو ختم کرتا ہوں اور ہمارے جو علماء اکرام جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس ملک کو آزاد کرایا، اور اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی جنہوں نے ہماری باتوں کو سامنے رکھا اور اس ملک کو جمہوری ملک بنایا اور ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حکومتی اعتبار سے یا کسی اور دیگر طریقوں کے اعتبار سے ہمارے اوپر ہمارے مذہب کے اعتبار سے کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو ہم اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر مذاہب جو ہیں، اگر کسی کو بھی کسی مذہب کے اندر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے یا کسی کو اپنے مذہب میں عمل کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے، تو ہر آدمی چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اگر کسی کو پوری آزادی حاصل نہیں ہے تو ہر محکمہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر زیادتی کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جمہوری ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و سلامتی پیدا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ ایسے موقع پر خاص طور سے اپنے علماء اکرام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بس یہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم